وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ معزز احباب، آج ہم نے 10واں پارہ سننے کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ 10واں پارہ جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک سورہ الانفال کا آخری حصہ ہے اور آگے سورہ التوبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ تو اس میں مال غنیمتوں کا تذکرہ ہے اور اسی طرح جو چیزیں جنگ سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو غنیمتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے۔ یعنی اگر 5 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی ہیں رشتہ دار ان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے اہل بیت اطہار کا 5واں حصہ غنیمتوں میں۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں کا، مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ اس طرح بقیہ جو 4 حصے ہیں تو وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، جنہوں نے وہ جنگ لڑی ہے اور اس میں قربانیاں دی ہیں۔ تو جو غازی بن کر آئے ان کو پھر اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ جو شہید ہو گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ اجر و انعام ہے۔ اسی طرح یہاں پہ غزوہ بدر کی منظر کشی کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کے اندر یہ منظر تھا، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ ایک طرف مکہ والوں کا لشکر تھا، ایک طرف اہل مدینہ تھے، ایک طرف ان کا وہ قافلہ جو جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو، لیکن رب یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا معرکہ ہو اور پھر حق نکھر کر سامنے آئے۔ تو پھر وہی ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے چاہا، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا کر کے دکھایا۔ تو لشکر ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو ان کو یوں لگتا تھا کہ چھوٹا سا ہی لشکر ہے، تو وہ سمجھتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ تھوڑے نظر آئے، تو وہ اس لیے تھا منظر تاکہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں، دونوں لشکر یہ نہ سمجھیں کہ ان کی تعداد بڑی ہے تو ہم نہیں لڑ سکتے، پہلے وہ سمجھیں کہ ان کی تعداد بڑی ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا لشکر چھوٹا نظر آیا تاکہ ایک مرتبہ یہ جنگ ہو اور پھر حق و باطل کا معرکہ اور اس کا نتیجہ پھر سامنے آئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب جنگ بھی بتائے ہیں مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو اگر تمہارا لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ میں تم آمنے سامنے آ جاؤ تو فاثبتوا، پھر تم ثابت قدمی دکھاؤ، پھر بھاگو نہیں، پھر وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے پاس 2 رستے ہیں، اگر تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو پھر اخروی انعامات کمال کے ہیں، اور اگر تم ویسے شہید نہ ہوئے فاتح بن کے لوٹے تو پھر تمہیں غازی تو کسی حال میں بھی کمی کا سودا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی تربیت کی کہ جب تم دشمن سے ٹکراؤ، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ دوسرا واذکروا اللہ کثیرا،
اور کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو یاد الہی کے ساتھ تم دشمن سے لڑو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لڑو۔ اللہ کو یاد کرو گے تمہارے دل مضبوط ہوں گے، تمہارا حوصلہ جوان ہوگا، اور پھر ذکر الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو وہ لشکر جو یاد الہی میں استغراق کے ساتھ تیاری کر کے دشمن سے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں جنگ کے آداب میں ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت کی گئی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ جنگ میں اپنی مرضی نہیں کرنی، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، ویسے تم نے جنگ کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تم نے تنازع نہیں، اختلاف نہیں کرنے، آپس میں نہیں تم نے شروع ہو جانا لڑائی کا، یہ اختلافات کا شکار نہیں ہو جانا۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں اختلاف ہوا تو فَتَفْشَلُوا، پھر ناکامی تمہارا منہ دیکھے گی، پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا جو امپیکٹ ہے دشمن کے اوپر وہ لوز ہو جائے گا، اور اس کو تم نے اپنے آپ کو اتحاد متحد ہی شو کرنا ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور جو تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں میں تم نے پھر صبر بھی کرنا ہے، بے صبر نہیں ہو جانا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا مَعَ الَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اپنے شہروں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، بطراً اکڑتے ہوئے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ یہ کفار مکہ کا لشکر تھا، جب وہ مکے سے نکلے تو بڑی ٹور کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے کہا ہم تو 1000 لوگ ہیں، مسلمانوں کی تو تعداد ہی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو غریب ہیں، ہمارے پاس بڑی تیریں ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، اسلحہ ہے، پوری تیاری کے ساتھ۔ تو آپس میں وہ شرابیں بھی پیتے تھے، عورتیں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، اور پھر وہ گانے والیاں وہ ان کو بھڑکاتی تھیں، تو پوری تیاری کے ساتھ وہ تکبر و غرور کرتے ہوئے، میرا باپ فلاں تھا، میرا دادا فلاں تھا، اس نے اتنے بندے مارے، اس نے اتنے بندے مارے، تو رستے میں قصیدے بھی پڑھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے تکبر و غرور کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس طرح تیاری کر کے نہیں جانا، بلکہ کس طرح تیاری کر کے جانا ہے؟ تقوی و طہارت کے ساتھ جانا ہے، صبر کی دولت ساتھ لے کے جانا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور بارگاہ الہی میں جھک کے جانا ہے، مگر تیاری بھی رکھنی۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو، اعدوا، تیار ہو جاؤ۔ تو غزوہ بدر میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں کامیابی دے دی، توکل مجھ پہ ہی رکھنا ہے، لیکن آگے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ پوری تیاری کر کے جایا کرو میدان جنگ میں، اس کے لیے تیاری کرو۔ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ہو سکتا ہے جتنی اتنی تیاری کرو، مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو بالکل مضبوط کرو، تیار کرو۔ تو گھوڑے تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کافروں کے خلاف جب تم نے جہاد کرنا ہے تو اپنے گھوڑے تیار کرو، یعنی اسلحہ تیار کرو، ٹریننگ تمہاری اچھی ہو، ہر طرح سے تم مضبوط انداز میں۔ تو آج کے دور میں اس کا نیو تطبیق کیا ہوگی، نیو امپلیمنٹیشن اس آیت کی، کہ اب ہم جہاد کرنا ہے تو پھر ہم گھوڑے اچھے خریدیں اور ان کو چارہ شارہ ڈالیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو اس وقت جنگ کی جس طرح دشمن کے پاس جو ہتھیار ہیں، اگر ان کے پاس 1000 طیارہ ہے تو ہمارے پاس کم از کم 500 تو ہونے چاہیے۔ اگر وہ کمپیوٹر کی دنیا میں، اور آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، AI، اس کی دنیا میں اگر وہ آسمانوں پہ، ستاروں پہ کمند ڈالنے کی سوچ رہا ہے تو ہمارے پاس بھی کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو سائنسی دنیا کی جنگ اب وہ جنگیں نہیں رہیں جس میں ادھر سے ایک ڈانگ آپ نے پکڑی ہوئی ہے، ادھر سے دشمن نے، اور اس سے ایک دوسرے کو، یا تلوار پکڑ کے ایک دوسرے کو۔ اب بٹن کی جنگ آ گئی ہے، اب ایٹم کی جنگ آ گئی ہے، اور اب ایٹم سے بھی آگے جنگ چلی گئی ہے۔ کون سی؟ پہلے یہ تھا کہ تمہارا طیارہ دشمن تک کتنی مار کرتا ہے، تمہارا میزائل کتنی دور تک لے کے جاتا ہے وارنٹ، لیکن اب جنگ کیا ہے کہ تم بیٹھے یہاں ہو اور تم دشمن کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو کس طرح کنٹرول میں لے لیتے ہو۔ بیٹھے بٹھائے دشمن کا جتنا سٹرکچر ہے، جتنی ان کی
ٹیکنیکل وار ہے اس ساری کو تم کنٹرول کیسے کر سکتے ہو؟ تو ان کی ٹیکنالوجی تک تمہاری رسائی کمپیوٹر کے ذریعے. تو اگر ہم کہیں نہیں جی انگریزی سیکھنا تو حرام ہے تو ہم تو کمپیوٹر کی تعلیم سیکھنا تو حرام ہے، تو اس طرح تو اللہ کے بندو، علم کوئی بھی حرام نہیں ہوتا، علم حلال ہی ہوتا ہے. تو وہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے تمہیں اس کی زبان آنی چاہیے تاکہ تم ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس تک تمہاری رسائی ہو سکے اور ان کے علوم. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے علوم حاصل کرتے کرتے اپنی جو ہے وہ جڑیں کٹوا بیٹھو. ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ انگریزی کے پیچھے ایسا قوم کو لگایا کہ بس اس کے بعد پھر نہ ہم نے قرآن کو دیکھا، نہ حدیث کو دیکھا، نہ عربی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ الف سے بے تک انگریز بنا دیے. ان کو سلام کرنا بھی نہیں آتا، جنازہ بھی نہیں آتا، قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ تک نہیں آتا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے علوم پہلے بنیادی آنے چاہیے، عربی آنی چاہیے، قرآن مجید آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے علوم حاصل کریں. اور پھر ٹیکنالوجی جدید دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جا کر حضور آپ حنین میں لڑے تو غزوہ حنین میں آپ جانتے تھے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو سرکار نے منجنیق یہ ساتھ لی. منجنیق وہ ہے جس سے دشمن کے قلعوں کے اوپر پتھروں کے ذریعے اٹیک کیا جاتا ہے. تو اس دور کی یہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی تھی، جدید ترین توپ تھی جس کے ذریعے دشمن کے خاص ایریے ان کو ہیڈ کیا جاتا تھا. جنگ خندق ہوئی تو پورے عرب کے اندر کبھی کنسیپٹ ہی نہیں تھا خندق کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر دشمن نے جب حملہ کیا تو حضور نے اپنا دفاع جو ہے ڈیفنس وہ اتنا مضبوط کر لیا کہ دشمن شہر کے اندر داخل ہی نہ ہو سکا. تو ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے بھی اگلی جنگ اب لڑی جا رہی ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ ہے کہ لڑے بغیر ہی دشمن کو اپنا کر لو. وہ ذہنوں کی جنگ ہے، وہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے کہ مسلمان ہمارا ہے، مذہب ہمارے پہ ہے، اس کا ذہن ہندو ہے، اس کا ذہن یہودیوں والا ہے، اس کا ذہن عیسائیوں والا ہو گیا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ اسرائیلیوں والا ہو گیا ہے. اب وہ اٹھتے بیٹھتے وہ تعریف کرتا ہے تو یہودیوں کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے تو کافروں کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ بندہ مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، بچپن میں اس کے کان میں اذان بھی دی گئی تھی. اور نماز زیادہ اس وقت جو خطرناک وہ لبرلزم کا حملہ، الحاد کا حملہ، جس کے ذریعے ہمارے بچے جو ہیں ان کو ذہن ہمارے ہوتے ہیں اور ان ذہنوں کے اوپر لکھائی دشمن کی چھپ رہی ہوتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہی مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں، انبیاء کے منکر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جہاں وہاں سرحد پہ جا کے جغرافیائی میدان میں جہاں اچھے دفاع کی ضرورت ہے، وہاں جغرافیائی کے ساتھ ساتھ فکری میدان کے اندر بھی اچھے علماء کی ضرورت ہے، اچھے سکالرز کی ضرورت ہے جو دین اسلام کے چہرے پہ پڑنے والے داغ دور کریں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو مضبوط کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کا کفر کا حملہ، فکری جو حملہ ہے تو وہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر نہ کر سکے، اور انہیں قرآن پہ بھی یقین رہے، انہیں حدیث پہ بھی یقین رہے، اور اللہ رسول اور تمام جتنے ہمارے اکابرین ہیں ان کی تحقیقات ان پہ بھی یقین رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کی کاپی نہیں کرنی. اور اسی طرح یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی مذمت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے یہ آیت نمبر ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی 60 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھوڑے تیار کرو دشمن کے ساتھ. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن صلح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دو. اگر دشمن تم سے صلح کرنا چاہتا ہے تو تم نے دھکے سے لڑائی نہیں کرنی. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ باس جی چوک دو پھٹے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب بھگتنا کیسے ہے. تو
اگر دشمن صلح کے لیے آمادہ ہے تو تم بھی صلح کرو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرو، انہ هو السمیع العلیم، وہ جانتا ہے اور وہ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر دشمن صلح کے بعد تمہیں دھوکہ دے، ڈنڈی مارے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، پھر تمہیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر اس نے دھوکہ دے دیا ہے صلح کے بعد تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرے گا، هُوَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور مومنین کی بھی مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اے حبیب جوڑ دیا، اور اگر آپ پوری زمین کا مال جو ہے وہ بھی خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دلوں کو جوڑا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور اے نبی، پیارے نبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے حبیب تمہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے تیری اتباع کرنے والا ایک بندہ وہ بھی کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر بندے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تیرے لیے میں کافی ہوں، تو یا اللہ جب تو ہی کافی ہے تو پھر کسی کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا رب خود بھی کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کے ذریعے بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اس کے بندوں کے ذریعے جو مدد ہوتی ہے وہ شرک بدعت نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فرشتے بھیجے، 1000 بھیجا، 2000 بھیجے، 3000، پھر 5000، ان فرشتوں نے مدد کی، جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی، قرآن مجید میں ہے۔ اچھا، فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد کے خلاف تھی؟ نہیں، تو اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے ہو گئی تو شرک نہیں ہوا۔ پتہ چلا اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی نبیوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو ان کی مدد بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب تجھے تیرا رب کافی ہے، اور مومنین میں سے تیری اتباع کرنے والا وہ بھی کافی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی جماع مفسرین اس آیت مبارکہ سے وہ کون سی ہستی ہے حبیب تیرے لیے؟ اے حبیب وہ تیرا عمر ہے، تجھے میرے ہوتے ہوئے اور عمر کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے قلب معطر کو تسلی دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ دین پہ حق ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور مجاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیارے نبی مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے کہ اٹھیں، حوصلہ کریں، کفر کے ساتھ لڑیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ 20 ہوں گے نا تو ہم 200 پہ ان کو بھاری کر دیں گے، اور اگر یہ 100 ہوئے تو ہم انہیں 1000 پہ بھاری کر دیں گے۔ الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب چونکہ تھوڑا معاملہ نرمی کا آ گیا ہے لوگوں میں، تو فرمایا چلو اب ہم اتنا کر دیں گے کمزوری دیکھ کر، فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوئے تو کافروں کے 200 کے اوپر تمہارا 100 وہ بھاری ہوگا، اور اگر تمہارا 1000 ہوا صبر کرنے والا تو یغلبوا 2000 باذن اللہ، تو 2000 پہ ہم اس کو فتح یاب کر دیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہے، تو اس سے بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی عالم کفر کے سامنے ہمیں سرنڈر نہیں ہونا چاہیے، اور جذبہ جہاد، دینی غیرت اور بیداری ہمیشہ اپنے وجود میں رکھنی چاہیے۔ اور اس کی عملی مثال ہم دیکھ چکے ہیں کہ غزہ کے اندر جس وقت 1 2 4 نہیں، پورے کے پورے عالم کفر نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس علاقے پہ، اس تھوڑے سے خطے پہ حملہ کیا، اور وہ مجاہد مٹھی بھر جن کے پاس ایک بھی طیارہ نہیں تھا، اور ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میزائل ٹیکنالوجی، طیارے اور ہر طرح کی، مگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ نہتے ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ مسلمان ملک بھی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے اور کفار کی سپورٹ میں، مگر اس کے باوجود ان اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے آج تک کے دن تک فتح دی ہوئی ہے، عملاً وہ فاتح ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صابرین ہوں، متقین ہوں، قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنے والے ہوں، لیکن جد و جہد جاری رکھیں۔ آگے سورہ التوبہ ہے،
اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری. کیوں نہیں اتری؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال اس کے جمال پہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے منافقوں کو ان پہ سختی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات. اور معاہدے پچھلے فرمایا 4 مہینے کے اندر اندر سب باتیں صلح کی وہ اب ختم ہیں، نئے سرے سے معاہدے ہوں گے، نئے سرے سے بات ہوگی. تو یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی ہے، میں ذرا اختصار کے ساتھ کیونکہ ابھی موضوع کافی پڑا ہوا تھا. یہاں پہ جو فتح کے اصول ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. حکم دیا گیا ہے غزوہ بدر کے پس منظر میں کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں. اسی طرح آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم کیا گیا کہ وہ تیار رہیں، اور اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب دشمن صلح کرنے پہ آئے تو آپ صلح بھی کریں. اور سورہ توبہ کے اندر 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے. غزوہ تبوک چونکہ سخت گرمی میں پیش آیا تھا، کھجوریں جو ہیں وہ بالکل پک چکی تھیں، اور ایسی صورتحال میں جب روم کو اپنی سپر پاور ہونے کا یقین تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل ترین سفر جو ہے وہ اختیار فرمایا. اور وہ اتنا مشکل ترین سفر تھا غزوہ تبوک کا کہ 3 دن تک ایک کھجور کے ساتھ صحابہ کرام گزارا کرتے تھے. اور رستے میں تپتے ہوئے صحراؤں میں سے جب گزرے تو اس وقت پانی بھی ختم ہو گیا تھا، تو پھر اونٹ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے جسم کے اندر اونٹ کے پیٹ میں جو پانی سٹور ہوتا وہ پانی پی کر صحابہ کرام نے اس صحرا کو کراس کیا. مشکل ترین، اور منافق بھاگ گئے تھے، منافق نہیں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار کی، منافقین کی مذمت کی ہے کہ جب جہاد کی بات آتی ہے تو یہ بالکل منہ بھی نہیں کرتے، اور جس وقت ویسے باتیں آتی ہیں تو بڑی چرب زبانی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو مشرکین کے ساتھ معاہدات سے برات کا بھی یہاں پہ ذکر آیا. اور یوں ہی یہاں پہ اس صورت میں مشرکین کو بیت اللہ کے طواف سے بھی روک دیا گیا، کیونکہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اور حج کے امیر جو تھے وہ پہلے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقرر ہوئے تھے. اور اس صورت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو ساتھ لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کیفیت کے اندر اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں غار میں تھے تو دونوں میں سے ایک نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دشمن تو باہر پہنچ آیا ہے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو معیت صدیق اکبر آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کی معیت صدیق اکبر کے ساتھ ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد ہستی ہیں تمام صحابہ کرام میں جن کی صحابیت کے لیے صحابیت کا لفظ قرآن مجید میں آیا. یعنی باقی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی ذات وہ ہے جن کی صحابیت قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اہل کتاب سے متعلق بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بھی قتال جائز ہے، اس لیے کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو مکر و فریب کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبیلے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت شر انگیزی کرتے تھے، تو ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم آیا. اس طرح منافقوں کی چند حرکتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور چل پڑتے. منافق طرح طرح کے مذاق کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا نا چلو، تو کبھی کہنے لگے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، کبھی میری ٹانگ میں درد ہے، کبھی کہنے لگے جی وہ میں بیمار ہوں، کبھی کہنے لگے ایک جد بن قیس ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی حضور میں چلتا تو ضرور آپ کے ساتھ، لیکن وہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میں اگر ادھر گیا نا تو میرا ایمان کمزور ہو جائے گا. یہ اس نے بہانہ اس طرح تراشا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دلوں کی جانتے ہیں، ان کے نفسوں کے اندر جو اصل پلیدی ہے وہ ہم جان رہے ہیں. تو ان کے دلوں میں بغض اور حسد کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہے، وہ منافقین ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اسی طرح کفار کو دیگر قوموں کے ساتھ تشبیہ بھی دی گئی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین کا تذکرہ ہے۔ اور منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ حبیب اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ تو عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین ان کی مخالفت کیا کرتا تھا، تو اس جنگ کے اندر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ گئے تو اس نے اس طرح کی بات کی تھی کہ حضور واپس آئیں گے تو میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا وہ سچا عاشق رسول تھا، اس نے عرض کی حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب وہ مرنے لگا تو مرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اور اپنی قمیض جو ہے اس میں مجھے دفن دیں، میرا کفن دفن کا اہتمام کریں۔ یہ تو اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض تو دے دی، اور قمیض اس لیے دی کہ اس نے ایک جنگ میں اپنی قمیض حضور کے چاچا حضرت عباس کو دی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا وہ اس کا بدلہ ہمارے خاندان پہ تھا، وہ میں نے واپس کر دیا ہے، قمیض اس لیے دی ہے۔ اور پھر فرمایا اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنا لعاب دہن بھی دیں، ہے منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، کھوٹا ہے کہ میری جب آخرت اچھی چلو ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمارا لعاب بھی، ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری مرضی کے بغیر کسی کو نفع نہیں دے سکتی۔ یہ لے بھی لے گا نا تو جب تک ہم نہیں چاہیں گے وہ برکت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو بیٹا اس کا آ گیا، اس نے کہا حضور میرے ابا جی کا جنازہ آپ ضرور چلیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا چلنے کا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، نہ حضور یہ منافقوں کا سردار ہے، ساری زندگی اس نے ہمیں تنگ کیا ہے، ساری زندگی اس نے تکلیفیں دی ہیں آپ کو، آپ نہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ حضور جانتے تھے، حضور فرماتے ہیں یہ تو منافق مر گیا ہے نا، میرے اس حسن اخلاق کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے قبیلے کے مسلمان ہوں گے کہ اس نے اتنی تکلیفیں دیں پھر بھی سرکار اتنے رحیم و کریم ہیں۔ تو پھر فتح الباری میں ہے حضور کے اس مبارک عمل کی وجہ سے 1000 بندے ان منافقوں کے، اس کے قبیلے کے، وہ لوگ جو پکے دوسری سائڈ پہ تھے، حضور کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے 1000 بندے کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ لیکن جب حضور وہاں پہنچے، جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ حبیب ان کی جنازہ نہیں پڑھانی ہے آپ نے، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ باقاعدہ حکم قرآنی آ گیا کہ جو منافق ہے نا ان کے ساتھ کوئی یاری نہیں، جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا ہے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کلیئر کٹ مسلمان وہی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کو قبول ہے، منافق قبول نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس سے ایک اور بھی معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، حالانکہ نبی پاک کی تربیت تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے۔ حضور کے جانے میں حکمت کیا تھی حضور نے بتا دی کہ 1000 بندے مسلمان ہوں گے۔ اور جو جنازہ پڑھا ہے ہمارے اہل علم کہتے ہیں حضور نے جنازے میں دعا کیا پڑھی تھی؟ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے۔ تو وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے حضور کی دعا تھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات نے فرمایا حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اتنی بات کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک حضور کی تو بات اللہ تعالیٰ مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 70 بار بھی دعا کرو۔ ہم نے کہا منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندو اس کے آگے بھی تو پڑھو۔ اللہ اپنے حبیب کی ہر بات مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں اسی لمحے قبول ہوتی ہے۔ یہاں بات اور ہے، کاش اس بات کی نزاکت کو سمجھو، یہاں عشق کی بات ہے، یہاں محبت کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب جس کے بارے میں بھی تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا، جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا۔ اس بندے کے بارے میں 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے میں نہیں قبول کروں گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آگے اگلی آیت پوری، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، حبیب یہ تیرا منکر ہے، یہ تیرا گستاخ ہے، یہ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ تو حبیب جس نے ساری زندگی تجھے ستایا ہو، تجھے تنگ کیا ہو، تیرا منکر ہو، تو بھی سفارش کرے نا پر میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل ترجمہ، اور اس میں جو راز ہے وہ محبت، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اپنے حبیب کی بات مانتا ہے، حضور کی وجاہت رب کے ہاں اتنی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں اس علم میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جو دشمن رسالت مآب ہے، یہ عشق کا دستور ہے کہ بندہ اپنے دشمنوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، پر جس سے محبت کرے بندہ اس کے دشمنوں کو نہیں معاف کرتا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جو تجھ سے دشمنی پالے گا نا اس کو ہماری دربار سے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ ہاں اگر تم سفارش بھی کرو نا تیرے دشمن کو معافی نہیں ملے گی، میرا کوئی دشمن ہوگا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت میں ادا کیے گئے یہ جملے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی برکتوں والی اور عظمتوں والی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، اس میں اور بھی کچھ واقعات ہیں جو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مناسب مواقع پہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات بینات کی تشریح تفسیر اچھی طریقے سے سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔